نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور. ابو مالک اشعری راوی ہیں، ترمذی مسلم دونوں میں روایت موجود ہے کہ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. روشنی کیسے ہے؟ انسان نماز جب پڑھتا ہے پابندی سے تو صاف ستھرا رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، لباس اپنا اچھا رہتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، اور نمازی کے چہرے پر علیحدہ اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے. والصدقات برہان، صدقہ دیں. حضور نے فرمایا صدقات رد البلا، صدقے سے بلائیں رد ہو جاتی ہیں. برہان یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے. خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ نے حکم دیا کہ ان کے مال میں سے صدقہ لو تو طاہرہم، پاک کرنے کے لیے. کھانا ہم نے ہوتا ہے، صدقہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا ہوتا ہے، لیکن جزا اللہ نے دینی ہے. والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے. صبر کیسے روشنی ہے؟ سب سے بڑا صبر انبیاء علیہ السلام میں ایوب علیہ السلام کا ہے. جسم میں کیڑے پڑ گئے، ازتن صابر بکرما قوت داد. اللہ کی شان ہے کہ صبر کرنے والے اپنے صابر بندے کے جسم سے کیڑوں کو بکرما کرم، کیڑوں کو قوت خوراک دی. اور جب حد سے بات گزر گئی تو ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اللہ شیطان نے مجھے ایذا لگا دی ہے، تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، بنصب وعذاب، مبتلا کر دیا ہے تکلیف میں. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. ارکض برجلی کا، اٹھ کے چل نہیں سکتے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے. تو اللہ کو اپنے محبوب اتنا نبی پسند آئی ادا، اور دعا اللہ نے قبول فرمائی کہ اٹھنے کی نوبت بھی نہیں آنے دی. ارکض برجلی کا، اپنا پاؤں مارو زمین پر، جہاں بیٹھے تھے وہیں زمین پر پاؤں مارا. اللہ نے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا. ھذا مغتسل، اس سے غسل کریں. غسل کیا، سارا جسم ٹھیک ہو گیا، صاف ہو گیا. بارد، ٹھنڈا ہے، و شراب، شرب پئیں، اس کو پیے ٹھیک ہو گئے. والصبر ضیاء، صبر جو ہے وہ روشنی ہے. کس طرح کی روشنی ہے کہ جب آدمی کوئی صبر کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتا ہے بازار میں، گھر میں، تو قبیلے والے، بازار والے لوگ جو صبر کرتا ہے آگے جواب نہیں دیتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے صبر کیا، اچھا کیا ہے، اس نے جواب نہیں دیا. والقرآن حجت لک وعلیک. اب یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ قرآن جو ہے یہ آپ کے لیے حجت ہے. قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا کہ یہ میری باقاعدہ تلاوت کرتا تھا، میرا ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا. عام کتابوں کی طرح اٹھا کر بیٹھ کر مجھے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے نہیں پڑھتا تھا، بیٹھ کے ادب سے، احترام سے مجھے اٹھاتا تھا، ادب سے رکھتا تھا، عام کتابوں کے ساتھ نہیں رکھتا تھا. حکم ہے کہ قرآن پاک کے اوپر آپ حدیث کی کتاب نہیں رکھ سکتے، اس کا اتنا احترام ہے، اللہ کی کلام ہے. اور ادب سے، احترام سے بیٹھ کے پڑھتا تھا، روزانہ تلاوت کرتا تھا میری. یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا، حجتاً، آپ کے حق میں حجت ہوگا. او علیہ کی، آپ کے خلاف گواہی دے گا، بولے گا قرآن کہ یہ میرے اوپر عمل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. قرآن پاک کا رکھنا باعث برکت ہے. گھر میں ہے تو اس کی برکات ہیں اپنی، آپ کو ثواب نہیں ہوگا. جب پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو ثواب ہوگا. اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اس کا رکھنا گھر میں باعث برکت ہے. اس پر جب عمل کریں گے یہ باعث نجات ہے. نجات اس پر عمل میں ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میرے نبی آپ کو حکم دے دیں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. وما آتاکم الرسول، جو نبی آپ کو دے دیں، بتا دیں. جس طرح حضور نے عمل کیا قرآن پاک پر، ہم نے بھی اسی طرح عمل کرنا ہے. اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرنا، وہ قبول نہیں ہوگا. فخذوا، اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، تھام کے رکھنا ہے. وما نہاکم، جس سے نبی روک دے اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، بس. تو قرآن قیامت والے دن گواہی دے گا کہ مجھ پر عمل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.